الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کھڑے ہیں 14 طبق با ادب سادات کے آگے، کھڑے ہیں 14 طبق با ادب سادات کے آگے، میرے الفاظ گونگے ہیں میرے جذبات کے آگے۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے آج کا موضوع سخن ہے اہل بیت عظام کی شان، مقام و مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا منزل تک پہنچ جائے گا۔ اب ان دونوں احادیث کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت، عقیدت، احترام ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا معیار ہے۔ اگر صحابہ سے محبت رکھیں اہل بیت سے بغض ہو، یا اہل بیت سے محبت رکھیں صحابہ سے بغض ہو، تو یہ مسلمان کی شایان نشان نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ پہلے زمانے میں جب کشتیوں پر بحری جہازوں میں سفر ہوتا تھا، آج کل بھی بحری جہازوں میں سفر ہوتا ہے، تو اس وقت سفر کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بحری سفر کے لیے کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور بحری سفر کے لیے آسمان کے تاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑتی ہے۔ اگر بحری سفر کے لیے کشتی نہ ہو تو بھی آدمی غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر کشتی تو میسر ہو لیکن آسمان کے تاروں سے رہنمائی نہ لی جائے تو بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بحری سفر میں کشتی کی بھی ضرورت اور آسمان کے تاروں سے رہنمائی لینے کی بھی ضرورت ہے۔ بعینی ہی ایسے ہی ہم مسلمان اپنی منزل کو پانے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے رہنمائی لینی پڑے گی، تب جا کر منزل تک پہنچیں گے، ورنہ اپنی منزل مقصود کو ہم نہیں پا سکتے۔ تو ان دونوں احادیث کو جب ملا کر ہم نے دیکھا تو ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دونوں حضرات کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دونوں حضرات ہمارے ایمان کا بھی معیار ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، ہم نے تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے تمہیں ہم نے پاک کر دیا ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی آیات کو اگر غور کر کے دیکھ لیا جائے، اس آیت کریمہ سے پہلے تمام آیات میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله۔ ان آیات میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل بیت قرار دیا گیا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں، جن میں حضرت اماں خدیجہ ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت قرار دیا ہے، جبکہ آج ہم میں سے ہر شخص یہی سمجھتا رہا ہے کہ اہل بیت جو ہے صرف حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ اہل بیت ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کا سب سے پہلا اہل بیت کا مصداق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور قرآن نے جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل بیت قرار دیا اس آیت کریمہ میں، اس سے مراد بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اوپر ڈال کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے۔ اس وقت سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین وہ وہاں موجود تھیں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تمہیں تو اللہ رب العالمین نے میرے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، اب میں ان حضرات کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے درخواست کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی بیٹیاں اور باقی داماد، تو یاد رکھیں جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل فرمایا، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تینوں بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ اس دنیا سے، یہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ تو جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل فرمایا اس وقت صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی حیات تھی، سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل میں صرف ان کو شریک فرمایا، باقی بیٹیاں تھیں ہی نہیں، اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کے خاندان کو اس آیت کریمہ میں کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت میں شامل فرمایا، اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، قرآن کریم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ تو وہ بھی اہل بیت اور یہ بھی اہل بیت، ان کی عظمت، عزت، احترام، مقام، مرتبہ کا قائل ہونا ازواج مطہرات کا وہ بھی ضروری، اور حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کا قائل ہونا، ان کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے۔ دونوں کی جب محبت، عقیدت دل کے اندر ہوگی تب جا کر ایمان مکمل ہوگا، ورنہ
کسی ایک کی محبت دوسرے سے بغض یہ ایمان کی کمزوری کی اور منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ازواج مطہرات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ سچی عقیدت، محبت اور پیار نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔